اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ 8ویں جماعت کا مضمون ہے اردو، عنوان اس کا ہے استاد کا احترام۔ پیارے بچوں، یہ استاد کا احترام جو ہے آپ کی درسی کتاب صفحہ نمبر 25 پر درج ہے۔ میں نے اس بورڈ پر خاص مفکر حضرات کا نام لکھا ہے، کچھ آپ کے اس سبق کے اندر درج ہیں اور کچھ کے نام اس کے باہر ہیں۔ تو بہت سارے مفکرین حضرات ہیں، لیکن میں نے چند کا نام لکھا ہے یہاں۔ بعد میں ان کو دہراؤں گا، ان کو پڑھوں گا، لیکن پہلے آپ کو میں بتاؤں گا استاد کیا ہوتا ہے۔ استاد، اس کو عربی میں معلم کہتے ہیں۔ جب ہم معلم کی طرف جاتے ہیں تو معلم اعظم جو ہے وہ اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دنیا میں جو پہلی جو وحی کا آغاز ہوا ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے، لیکن بعد میں جو سلسلہ کٹ گیا تھا، آخری پیغمبر آخری معلم اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر جو پہلی وحی کا آغاز ہوا ہے وہ ایک لفظ سے، وہ ہے اقرا۔ اس کا مطلب ہے پڑھنا۔ اب پڑھائے کون؟ جس کو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں استاد۔ اس کا مطلب ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد بن کے آئے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک استاد کا رتبہ، ایک عظیم اور مقدس رتبہ دیا ہے۔ اب استاد کا پیشہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو پیشہ اس کا عظیم اور مقدس پیشہ ہے، تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں اور جتنے بھی اولیاء کرام خدا کے پیارے بندے گزرے ہیں، انہوں نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے۔ جہاں تک کہ دنیا کے مذاہب کا تعلق ہے، ان مذاہب میں بھی، سارے مذاہب میں استاد کے پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ استاد ایک ایسا پیشہ ہے جو انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے۔ تاریخ دنیا کو، یعنی جو دنیا ہے اس کو روشن کرنے میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ صرف ایک استاد کا ہی ہے۔ ایک استاد کی رہنمائی کے بغیر ایک شاگرد ایک قدم بھی نہیں چل سکتا ہے۔ یہ استاد کیا کرتا ہے ایک انسان کی تربیت کے لیے، ایک شاگرد کی تربیت کے لیے؟ اس کی زندگی کی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بناتا ہے، اپنے تجربات اور مشاہدہ سے اس کو فیضیاب کرتا ہے۔ تو شاگرد جو ہے، یا جو شاگرد اس کے ہوں گے، تو انہیں اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے دل میں اپنے استاد کی عزت اور محبت اور احترام پیدا کرنے چاہیے۔ میں آپ کو تھوڑی ایک دو مثالیں آپ کو دوں گا استاد کے احترام کے بارے میں۔ دیکھو بیٹو، نوشیروان ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم تربیت دینے کے لیے ایک استاد کے پاس اپنے فرزند کو بھیجا ہے، تو کافی مدت کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں جا کے اپنے بیٹے کی تربیت کی حالت دریافت کروں۔ جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا، اس کے بیٹے کا جو استاد وہ وضو کر رہا تھا، تو بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا تھا۔ یہ دیکھ کر انہیں کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی۔ استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا ہے کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے۔ نوشیروان نے افسوس کے اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد خود پانی دو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے؟ اسی طرح سکندر اعظم، جو سب سے دنیا کا ایک بہت ہی مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ اپنے وطن واپس پہنچا فتوحات حاصل کرنے کے بعد، تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو کے پاس پہنچا۔ تو جب وہاں پہنچا اس نے دیکھا اس کا استاد وہاں کھڑا تھا۔ جب اس کے مکان میں داخل ہوا تو ارسطو کیا صحن میں بیٹھے مزے سے دھوپ تاپ رہا تھا، تو سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخریہ انداز میں بولا، مانگے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ دیکھو، یہ استاد کا مقام ہے
استاد اس کے بارے میں آپ کو میں بہت ساری تفصیلات یا بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا ہوں میں. تو آخر پر غرض استاد کا جو مقام ہے وہ بہت ہی بلند ہے. یہ پیغمبری کا پیشہ ہے، کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کے احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھیں، اور بھولے سے بھی کبھی کوئی گستاخی ان کے جناب میں نہ کریں. تو آج کا یہ سبق جو ہے استاد کا احترام، اس طرح اس کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آئیے، یہاں کچھ مفکر حضرات کا نام میں نے لکھا ہے، ان کو میں دہراؤں گا. افلاطون، ارسطو، بو علی سینا، اقبال، غالب، شیکسپیئر، ربندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری، مولانا رومی، شیخ سعدی، امام غزالی، شیخ نور الدین ولی. تو یہ سارے جو حضرات ہیں یہ مفکر حضرات ہیں، یہ سارے استاد گزرے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح استاد کے احترام کے بارے میں جانکاری، تھوڑی بہت جانکاری ملی ہوگی. کل انشاءاللہ آپ کے سامنے، اگر زندگی نے وفا دیا، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے. آپ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کن حالات سے ہم آج گزر رہے ہیں. اللہ اس بیماری سے ہم سب کو بچائے، پورے عالم کو بچائے، آپ کو بھی بچائے، مجھ کو بھی بچائے. تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جانے کی کوشش کروں گا. دیجیے تب تک اجازت، باقی